بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو شو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار اور صحافی امتیاز گل صاحب نے۔ سر السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا سر، آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ طبیعت شکر ہے عرفان، ابھی کافی بہتر ہے۔ بس پھیپھڑوں پہ چھا گیا تھا کووڈ، اور انجانے میں، اور بہرحال ابھی کافی بہتر ہے صورتحال۔ سر گڈ ٹو نو آل دیٹ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا کرے۔ سر لیکن دوسری طرف طبیعت کچھ صحیح نہیں ہے، پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اور کل رات کا جو سر ایپیسوڈ ہوا جس میں ہم نے مریم کو اداروں پر ایک بار پھر زہر اگلتے ہوئے دیکھا، اور بار بار آئی ایس آئی کے انسٹیٹیوشن کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، اور جب سے امریکہ سے ملاقاتیں ہوئی اب کیا پیغامات دیے گئے اور کیا کہا گیا، انہوں نے تو کہا کہ جناب ہم نے پاکستان کے حالات کا بتایا ہے اور اپنی ریزرویشن کے حوالے سے آگاہ کر دیا ہے امریکہ بہادر کو۔ تو خیر یہ تمام لوگ اپنے سی ویز تو دے رہے ہیں، اس پہ بھی میں تفصیل سے بات کروں گا، لیکن سر یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کا معاملہ ہے، تقرری کا معاملہ ہے، ایک پروسیجر کو فالو نہیں کیا جا رہا تھا، یہ اس قسم کے بیانات ہم نے سنے۔ فواد چودھری صاحب بھی آ کر کہتے رہے کہ پروسیس شروع ہو گیا ہے، اسمبلی روانہ کر دی گئی ہے، اور پھر دوسری طرف سے سر بڑی زبردست قسم کی سیاست ہوئی ہے۔ ماضی کے اندر کہیں پر اس طرح کی ہمیں اگزامپلز ملتی ہیں جہاں پر آئی ایس آئی چیف کی تقرری کے حوالے سے، آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے اس قسم کی ایشوز کریٹ ہوں، کیونکہ اس سے پہلے حکومتیں رہیں نواز شریف صاحب کی، آج وہ باتیں کر رہے ہیں، بے نظیر کی حکومتیں رہی، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی۔ تو سر ماضی کے اندر اس انسٹیٹیوشن کے حوالے سے کیا روایات ہیں اور کس طرح یہ تقرری ہوتی تھی، اور اگر کہیں پر اختلافات تھے تو اس سے بھی ہمیں جو ہے وہ آگاہ کریں۔ دیکھیے عرفان، پاکستان میں ایک روایت زیادہ تر فوجی رہی ہے۔ یعنی ضیاء الحق کے 11 سال تھے، اس کے بعد پھر مشرف کے تقریباً 9 سال تھے۔ اس کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو واضح طور پہ کتاب میں نہیں آئیں، یعنی اسٹیٹیوٹ بک میں یا کانسٹیٹیوشن میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ اب سارا کام وربل روایت پہ ہوتا رہا ہے، اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ چاہے آرمی کے سربراہ ہیں یا آئی ایس آئی کے سربراہ ہیں، وہ ایک لحاظ سے جی ایچ کیو کی طرف سے کچھ نام آ جاتے ہیں، اور اس میں کبھی پہلے صدر سے مشورہ لیا جاتا تھا، کیونکہ 58 تک جب آئین میں وہ شک موجود تھی تو صدر کاؤنٹ کرتے تھے، تو ان سے پوچھ لیا جاتا تھا، وہ اس کی منظوری دیتے تھے وزیر اعظم کے مشورے پہ۔ بنیادی طور پہ یہ سارے کام ہوتے رہے ہیں جنرل ہیڈ کوارٹر کی مرضی اور منشا کے مطابق۔ وہ نام دے دیتے تھے یہاں پہ وزیر اعظم، چونکہ 2 3 نام ہوتے تھے وہ پھر اپنی مرضی کا نام چن لیتے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کلیئرلی ڈیفائنڈ نہیں ہے ہمارے آئین میں یا جو اسٹیٹیوٹ بکس ہیں۔ جو ہمارے موجودہ آرمی چیف ہیں، ان کی آپ کو معلوم ہوگا کہ جب توسیع کا معاملہ تھا اس میں بھی کافی ایک گند بن گیا تھا، نوٹیفیکیشن وغیرہ فالٹی تھا اس میں، باقاعدہ کوئی جو پروسیجر ہوتا ہے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے اس کو فالو نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے پھر معاملہ سپریم کورٹ میں، یا سپریم کورٹ نے پھر پارلیمنٹ ہاؤس بھیج دیا۔ تو اس میں سے ایک اچھی چیز جو نکلی، جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن تھی 2 سال پہلے، کہ کم از کم ایک معاملہ تھا جو ابہام کا شکار تھا، وہ کلیئر ہو گیا۔ اس مرتبہ بھی اب یہی کچھ ہوا ہے کہ ایک طرف ایک تھوڑا سا ابہام تھا، اور اس میں جی ایچ کیو نے اپنی مرضی سے ایک کام کر لیا، لیکن اس مرتبہ جو بڑا کوالٹیٹیو فرق ہے وہ ہے عمران خان وزیر اعظم کی ذات، جو میرا اپنا یہ خیال ہے وہ جی ایچ کیو کے گلے میں سمجھتا ہوں ایک کانٹے کی طرح ہے اس وقت، کہ ایک ایسا شخص جس نے اپنے تمام تر ریپوٹیشن داؤ پہ لگائی ہے، ایک ایسا شخص جو پاکستان کی جنگ ہر محاذ پہ اس وقت لڑ رہا ہے، اس کو شو کیس کے طور پہ پیش بھی کر رہے ہیں، اس کو آگے کیا ہوا ہے۔ یعنی پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، پاکستان کا جو موجودہ تشخص ہے بیرون دنیا میں، اس کی بہت بڑی وجہ تو ہماری سیکیورٹی پالیسیز ہیں۔
سیکیورٹی اپریٹس نے بہت اچھا کام کیا ہے گزشتہ 10-15 برسوں میں. کافی مسائل سے پاکستان دو چار تھا، ان سے نپٹے ہیں یہ. لیکن جو انسٹیٹیوشنل ایروگنس ہے، جو ایک تنظیمی اداراتی جو تکبر ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی. یعنی ہمیں جو آئیڈیا ہے وہ یہ کہ وزیر اعظم کا یہ خیال تھا کہ آپ صلاح مشورہ کر کے کر لیں تو تاکہ یہ کشتی آگے چلتی رہے. لیکن روایتی طور پہ چونکہ ہماری سیکیورٹی اپریٹس یا جی ایچ کیو سویلینز کو در خور اعتنا نہیں سمجھتا، ان کے اندر ایک تکبر بھی موجود ہے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ شاید وہ ڈیل کر رہے ہیں نواز شریف یا زرداری یا یوسف رضا گیلانی سے، اور انہوں نے وزیر اعظم کے پیٹھ پیچھے ایک ایسا کام کیا جس کے بارے میں میرا خیال ہے وہ پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ ہمیں یہ مل جل کے کر لینا چاہیے. تو یہ تمام معاملہ، تمام جو تنازع ہے، میں سمجھتا ہوں وہاں سے پیدا ہوا جب فوج نے روایتی طور پہ اپنی روایتی تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک فیصلہ کیا اور وزیر اعظم کو باقاعدہ طور پہ مطلع کیے بغیر، ان سے کوآرڈینیٹ یا مشورہ کیے بغیر وہ فیصلہ کیا جو وزیر اعظم نہیں چاہتے تھے. ماضی میں کیا ہوا سر؟ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے اس حد تک اس قسم کے نہیں فیصلے؟ پہنچی. ماضی میں دیکھیں باتیں اس حد تک نہیں پہنچی، کیونکہ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب جنرل کیانی کی ایکسٹینشن کی بات آئی تھی، کیونکہ امریکنز چاہ رہے تھے 2013 میں کہ ان کو مزید ایکسٹینشن دے دی جائے، تو آپ یقین کیجئے ایک امریکی بروس ریڈل نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، جو اوباما کا ایڈوائزر بھی تھا، سابقہ CIA. اس نے باقاعدہ اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری خواہش تھی، ہم بیہائنڈ دا سینز کوشش کر رہے تھے کہ جنرل کیانی کو فل ٹرم کی ایکسٹینشن مل جائے. اب یقین کیجئے کہ وہ چونکہ امریکہ کی طرف سے یہ خواہش آئی تھی، لہٰذا یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم نے ٹی وی پہ آئے، 3 منٹ کا خطاب کیا اور کہا کہ جی ہم جنرل اشفاق کیانی کو مزید 3 سال کی ایکسٹینشن دے دیتے ہیں. تو ماضی میں عام طور پہ خوش اسلوبی سے طے ہوتا رہا ہے، کیونکہ تمام لیڈرز کو پتہ تھا کہ جی ایچ کیو نے بہرحال اپنے امیدوار رکھے ہوئے ہیں اور ان کی پریفرنس ہے، چونکہ انہوں نے مل کے چلنا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کوئی باہر سے اگر بندہ آتا ہے تو اس کو پھر اس طرح کی ایکسیس بھی نہیں ملتی ہے جی ایچ کیو میں یا ISI میں، اس کو آؤٹ سائڈر کے طور پہ تصور کیا جاتا ہے. تو اس مرتبہ میرا خیال ہے کہ جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بڑا واضح طور پہ یہ کہہ دیا کہ اگر آپ نے اپنی مرضی سے ہی کام کرنا ہے تو پھر آپ کرتے رہیں. اب وہ یہ بھول گئے کہ بار بار دنیا بھر کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. اب وہ یہ بھول گئے کہ ایک کشتی کے دو جو سوار ہیں، دونوں کے ہاتھ میں چپو ہے. یہ نہیں آپ توقع کر سکتے کہ دوسرے کے ہاتھ سے آپ چپو بھی لے لیں، اس سے مشورہ بھی نہ کریں، اور آپ پھر یہ سمجھیں کہ وہ کشتی متلاطم پانی میں ہموار بھی چلتی رہے. جی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایک بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑی کورس کریکشن پاکستان میں ہونے جا رہی ہے. اگر اگلے 2-4 دن میں یہ معاملہ طے ہو جاتا ہے، جی ایچ کیو کو بھی موجودہ حالات میں اپنی لیمیٹیشنز کا احساس ہو جائے گا. اب اس کا دوسرا پہلو آپ نے چونکہ سیاسی ذکر کیا، کتنی دیکھیں افسوس کی بات ہے اس پاکستانی منافقت کے مارے ہوئے اس معاشرے میں کہ یہ تمام لیڈر اور بہت بڑے بڑے ہمارے انٹلیکچوئلز، بڑے لکھنے والے، 5 سے 4 دن پہلے تک یہ کہتے رہے کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے اور سلیکٹڈ اس کے پیچھے کھڑے ہیں، اور وہ نہ ہو تو یہ قائم نہیں رہ سکتا. لیکن کتنی شرمی سے، ڈھٹائی سے یہی لوگ اسی سلیکٹر کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں اور اسی سلیکٹر کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے ہیں بغیر اس بات پہ غور کیے ہوئے کہ وہ خود اپنے کئی بھی باتیں کس طرح چاٹ رہے ہیں. یعنی ہر طرح سے ISI کو، جی ایچ کیو کو ان لوگوں نے ملون کیا کیونکہ وہ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں. یہ لوگ اب جا کے بغض عمران میں، اور میں سمجھتا ہوں بغض عمران سے زیادہ اس ملک میں سویلین
بالادستی کے لیے جس طرح میں سمجھتا ہوں عمران خان نے کوئی پوزیشن لی ہے، جو بھی پوزیشن ہے، وہ پاکستان کے لیے ہے، وہ پاکستان میں بیلنس کریٹ کرنے کے لیے ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، میں چاہوں گا کہ ہم یہ جو تقریر بار بار مریم کرتی ہیں، میں تو سر ایک تو یہ مجھے بتائیں کہ امریکی آ کر ہمارے ان لوگوں سے ملتے ہیں جو پاکستان کو ریاست اپنی سلطنت سمجھتے ہیں، اور جو ملزم ہیں، جو مجرم ہیں، جن پہ الزام ہے، عدالتوں سے ضمانتوں پہ باہر ہیں، سر کس کیپیسٹی میں، سر کہاں گئی امریکہ کی وہ جو کہتے ہیں کہ آپ دنیا کو اپنا آپ نے ایک نیا چہرہ دکھایا اور اصل میں آپ کا چہرہ کچھ اور ہے، تو سر کس حیثیت سے ملتے ہیں؟ پہلے تو یہ ہمیں سمجھائیں کہ کس بنیاد کے اوپر مریم سے ملاقات ہوئی اور شہباز شریف سے ملاقات ہوئی؟ آپ تو اصول کی بات کر رہے ہیں نا، آپ اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں، تو کیا بین الاقوامی سیاست میں اخلاقیات نام کی کوئی چیز ہے؟ آپ جس ملک نہیں، میں بیٹھے بالکل نہیں۔ ہیں، وہاں کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ عراق میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں، اور اسی کو انہوں نے جواز بنا کے امریکہ کا ساتھ دیا تھا۔ بعد میں ٹونی بلیئر نے اس پہ معافی بھی مانگ لی تھی، تو اس کا کیا کوئی نتیجہ نکلا تھا؟ تو کچھ نہیں نکلا سر۔ ان لوگوں کے معیارات، اخلاقی معیارات اپنے ملک کے لیے الگ ہیں، ہمارے ملکوں کے لیے الگ ہیں، کیونکہ ہم تو مہرے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ گوانتنامو بے ایک بین الاقوامی بین الاقوامی طور پہ اللیگل جیل تھی، لیکن امریکہ نے کیوبا میں جا کے بنائی، کیونکہ ملک کے اندر وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ امریکہ واحد ملک ہے جس کی ڈسٹنکشن ہے کہ اس نے 2 نیوکلیئر بام واحد استعمال کیے ہوئے ہیں، لاکھوں لوگوں کو اس نے مارا ہوا ہے اور معذور کیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس موجودہ سیاست میں اس پہ بہت زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے۔ انہوں نے اپنا مطلب نکالنا ہوتا ہے، انہوں نے اپنے جو مہرے ہیں، اپنے بالکل ٹھیک ہے، ٹیکس ہیں، وہ بالکل صحیح ہے۔ ہوتے ہیں۔ لیکن سر مریم میں کیا ہے سر؟ نہ پارلیمنٹ میں ہے، نہ باہر ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ پراپر انویسٹمنٹ نظر آ رہی ہے انہیں کہ جناب اس پوٹینشیل انویسٹمنٹ جو کی جا سکتی ہے؟ بلاول بھی کہتا ہے اور مریم بھی یہی، اور وہاں پر تو سر شہباز شریف سے الگ ملاقاتیں ہوئی اور مریم سے الگ ہوئی۔ وہ تو انہوں نے یہ تسلیم کر لیا نا کہ مسلم لیگ میں تقسیم ہو چکی ہے، تو وہ اپنا ظاہر ہے ایز ڈپلومیٹس وہ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ صورتحال کو جانچنے کے لیے ملاقاتیں تو کرتے رہتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ ملاقات قانوناً جائز ہے کہ نہیں ہے۔ وہ اپنی اسسمنٹس کے لیے لکھنا لکھانا کرتے ہیں، یہاں سے رپورٹیں بھیجتے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ مولانا فضل الرحمان کو بھی انہوں نے 2012-13 میں بڑے کوئی بیٹ وغیرہ ڈالی تھی کہ ان کو بھی وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے، وزیر اعظم کے بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں، کیونکہ انہوں نے تو اپنی سیاست کا دھارا رخ موڑنا ہوتا ہے اپنی ترجیحات کے مطابق۔ وہ اپنی ترجیحات میں صحیح ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہمارے اپنے لوگوں کی ترجیحات جو ہیں وہ درست ہیں کہ نہیں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، وہ دیکھ رہے ہیں پوٹینشیل کینڈیڈیٹ کون ہو سکتا ہے، اعلی کار کس کو بنایا جا سکتا ہے۔ سر یہ جواب کیوں نہیں آتا؟ لوگ اب یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب مریم نے جس طرح پاکستان کے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن بیان کیا آتا ہے کہ اپنی کرسی کو بچانے کے لیے ایک نئی کرسی کو جو ہے وہ سپورٹ کی جا رہی ہے، اور اس کرسی کی وجہ سے یہ دوسری کرسی بنے گی جو آپ پہ مسلط کر دی جائے گی۔ تو سر یہ ہم نے ماضی میں تو دیکھا کہ ڈان لیگ سے جب معاملہ آتا ہے تو ادھر سے انہوں نے پرویز رشید کو غالباً ہٹایا، اور پھر ایک ریٹن اپالوجی بھی گئی، اور جس کے فوری بعد آئی ایس پی آر نے ٹویٹ جاری کیا کہ ناٹ ایکسیپٹیڈ، آپ کو یاد ہوگا۔ تو سر اب کیا ہو رہا ہے؟ مطلب میں ایز اے پاکستانی جاننا چاہتا ہوں، آپ تو خیر اسلام آباد میں قریب ہیں، وائی دس سچویشن از اسٹل پریویلنگ، اینڈ آنسر آنا چاہیے تھا یا نہیں آنا چاہیے، یا ادارے اسی طرح ہی ہوتے ہیں، خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں؟ اور ابھی ہمیں بھولنا نہیں چاہیے مریم نواز اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں اداروں کے اوپر تنقید کر کر کے، چونکہ اب تو ان کی درخواست میں یہ موقف آ گیا، تو سر اس کو اسٹرانگ کر رہی ہیں یا پھر یہ اسی طرح چلے گا؟ دیکھیے عرفان، اس میں مریم نواز جو مرضی کہتے رہیں، میرا خیال ہے کہ وہ چیپٹر وہ بند ہو چکا ہے نواز شریف کے ساتھ۔ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ خود کو بے بس سمجھ کے تو آپ کے منہ میں جو کچھ آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جھوٹ کی بنیاد پہ،
الزامات کی بنیاد پہ تو آپ کوئی لیڈر نہیں بن جاتے. میں حیران ہوتا ہوں ہمارے بڑے بڑے ماشاء اللہ لکھاری ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریر وہ بڑی زبردست کرتی ہے. یعنی انہوں نے صرف تقریر کو ایک پیمانہ بنایا ہوا ہے کسی بھی لیڈر کی اچھا ہونے کا. یہ نہیں پوچھتے کہ انہوں نے پڑھا کیا ہوا ہے، انہوں نے کبھی سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے کہ نہیں بولا ہے. جو خاتون آج بھی محمد زبیر جیسے بندے کو، سابق گورنر سندھ کو اپنا ترجمان مانے، جو بندہ چیٹنگ کرتے ہوئے ویڈیو میں ایڈلٹری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو، تو ان کا آپ اخلاقی معیار پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ اس میں میں نہیں سمجھتا کہ مریم کے لیے کوئی بہت زیادہ مستقبل ہے. خود پارٹی کے اندر بھی میرا خیال ہے اس کو کوئی قبول نہیں کرے گا. ابھی تو چچا بھتیجی کی جنگ ہے، دونوں کزنس کی آپس میں جنگ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تو اس پہ اپنا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. سر بالکل ذکر رہنے دینا چاہیے، ذکر نہیں کرنا چاہیے ہمیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات بہتر کرے اور انسٹیٹیوشنز اسی طرح مضبوط ہوں گے تو پاکستان جو ہے مضبوط ہوگا، کیونکہ بائی دا بک چلنا بہت ہی ضروری ہے. ویورز جی آج کا شو تھا، اپنے کمنٹس میں بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.